السلام علیکم ناظرین، میں پیش کر رہا ہوں مسلمانوں کی مالی اعانت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو جب تک پہننے والے کے بدن پر اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی رہتا، پہنانے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت بناتا ہے۔ ترمذی۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مسلمان امانتدار خزانچی جو مالک کے حکم کے مطابق خوش دلی سے جتنا مال جسے دینے کو کہا گیا ہے اتنا اسے پورا دے دے تو اسے بھی مالک کی طرح صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان درخت لگاتا ہے پھر اس میں سے جتنا حصہ کھا لیا جائے وہ درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور جس سے چرا لیا جائے وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی اس پر بھی مالک کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور جتنا حصہ اس میں چرندے کھا لیتے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور جتنا حصہ اس میں سے پرندے کھا لیتے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جو کوئی درخت میں سے کچھ بھی پھل وغیرہ لے کر کم کر دیتا ہے تو اس درخت لگانے کے والے کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں کو کپڑا پہنانے کا توفیق عطا فرمائے، مالی اعانت کرنے کی توفیق، درخت لگانے کی توفیق عطا، ہر میں ثواب ہی ثواب ہے، صدقہ ہے، کتنا فوائد ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری چیزیں جو ہے نا، ہمارے میں اتنا محنت کر کے لگایا ہے پھل کو اور اس پہ دوسرے لوگ کھا رہے ہیں تو آدمی غصہ ہو جاتا ہے، چرانے والے تو چوری کر کے لے جاتے ہیں، پر پھل لگانے والے درخت کے مالک کو اس کا پورا صدقہ ملتا ہے، صدقہ کے طور پر اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، بشرطے کہ کوئی بھی آدمی کسی کا مال غبن کرتا ہے، چوری کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں نقصان ہے، مگر جس کا چوری ہوتا ہے اس کے لیے بہت ہی فائدہ ہے آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہم لوگ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔